خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، افراد کے حقوق کی بات نہیں ہوتی. اسلام افراد کے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہے اور عام انسانوں کو مجموعی لحاظ سے فوکس دوسرے نمبر پہ کرتا ہے. آپ نے گوروں کے ہاں، لبرل لوگوں کے ہاں نعرے سنے ہوں گے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، انسان کے حقوق اور عورتوں کے حقوق سنے ہوں گے نا. کبھی آپ نے سنا ماں کے حقوق؟ سنا؟ بیوی کے حقوق گوروں سے؟ بیوی کبھی سنا؟ بول دو نا نہیں سنا، تو اس میں کیا بات ہے؟ تو تھوڑا سا ہلیں گے تو پتہ بات آگے چلے گی. کبھی سنا بیٹی کے حقوق؟ ہے بھائی، نانی دادی کے حقوق، بہن کے حقوق، بھتیجی بھانجی، کبھی سنا؟ یہ ایسے ہی ڈرامے بازی ہے، جیسے آپ کہیں کہ کسی کو سمجھا رہے ہیں نا کہ خیال کرو، سب کا خیال کرو، سب کا خیال کرو. اب جب خیال کرنے کا ٹائم آیا تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا کتنا خیال کروں، اس کا کتنا خیال کریں، اس کا مجھے نہیں پتا، سب کا خیال کرو. وے بھائی، جب تک آپ بتاؤ گے نہیں کیا خیال کرنا ہے، کس کا کتنا کرنا ہے، تو یہ تو ایک مبہم سے نعرے ہیں، اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کا تو کوئی بھی خیال نہیں کر سکتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا مجھے سب کی فکر ہے، سارے انسانوں کی فکر ہے، تو اپنے بیوی بچوں کی تو فکر کر. کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑو، سارے انسانوں کی فکر ہے. تو ساروں میں یہ نہیں آتے کیا؟ تو ویمن رائٹس کے نام پہ بھی سب کے حقوق، اور ہیومن رائٹس کے نام پہ بھی سارے انسانوں کے حقوق. اب ان سے پوچھو ابا کے کیا حقوق ہیں، ابا چھوڑو یار، سارے انسانوں کی بات کرو. او بھائی، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے تو ابا کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابا نے تھپڑ مارا، تو نے کمپلین کرا دی پولیس میں، تو یہ ابا کے حقوق نہیں کہہ رہے، ابا کے نہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرو، انسانوں کے حقوق کی بات. تو وہ کیا انسان نہیں، وہ گدھا ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے عیاشی، تو عیاشی کے لیے لیبل عیاشی کا استعمال کرے گا تو بدنام ہو جائے گا، لیبل استعمال کرے گا نا رائٹس کا تو بدنامی نہیں ہوگی. بچہ شراب پیتا ہے، اسلام کہتا ہے باپ کو حق ہے اس کی ٹھکائی لگا دے، تو کم بخت مجھے بھی بدنام کرے گا اور خود بھی غلط ٹریک پہ چلے گا. باپ بچپن میں ہی اس کو روک لے گا سختی کر کے تو بچہ برائی سے رک جائے گا. بچے پر بھی احسان. ٹھکائی کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دے تو بچہ بچ جائے گا. یہ ہے ہیومن رائٹس کہ باپ کو اسلام کہتا ہے سختی کرو، نرمی سے اگر برائی سے نہیں رک رہا تو کیا کرو، سختی. اس میں تمہارے بھی رائٹس ہیں کہ کل بچہ تمہاری بدنامی کا سبب نہیں بنے، ورنہ کہیں بھی جاؤ گے لوگ کیا کہیں گے، اس کا بچہ شراب پیتا ہے، اس کا بچہ ایسا، اور تم گھر میں بھی ٹینشن پیدا کرے گا نا شرابی. دیکھو شراب ایک فلموں میں نظر آتی ہے، وہ فلموں والی ہوتی ہے جو ہیرو پیتے ہیں، سچی مچی میں جو ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی جیسی فلموں میں ہوتی ہے. حقیقت ہے. آپ شرابیوں کو دیکھ لو، آپ بولو گے اللہ کی پناہ، اللہ اس عذاب سے مجھے بچائے، میری اولادوں کو بچائے. فلموں میں جس طرح سے شراب دکھائی جاتی ہے اسے دیکھ کے تو نوجوانوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی پئیں. وہ ڈراموں فلموں کی دنیا کچھ اور ہے اور حقیقی دنیا کچھ اور ہے. ہم نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے کیسے شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، گدھا لگ رہا ہوتا ہے شکل سے، انسان نہیں لگ رہا ہوتا. آدمی کہتے ہیں اس سے بڑا گدھا اور دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. جس طرح وہ مر رہا ہوتا ہے نا اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور گر رہا ہے، ایک ایک لفظ کو کئی کئی بار ریپیٹ کر رہا ہے.
انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے، انسانیت کے تقدس پر شراب اور نشہ. فلموں میں تو دکھائیں گے، اور ویسے وہ ایک فائر بریگیڈیئر کے عملے میں نا ایک شرابی تھا، وہ گیا اور 10-20 لوگوں کو آگ سے بچا کے لے آیا، اور پھر کہہ رہا ہے مجھے شاباش دو، 20 لوگوں کو بچا لیا. انہوں نے کہا کم بخت، یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ تھا جس کو تو نکال کے لے آیا اندر سے. یہ سارا دماغ کام نہیں کرتا. شرابی کہہ رہے یہ تو آگ بجھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہی کو اٹھا کے لے آیا. تو ایک جگہ آگ لگ گئی تو افریقہ میں نا، تو آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کے عملے میں پاکستانی لوگ، تو وہ افریقی آپ کو پتا ہے وہ تو بیچارے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے. تو وہ کسی نے پاکستانی تھوڑا گورے گورے ان سے بہرحال کلر اچھا ہوتا ہے، تو جب اوپر سے بندوں کو، زندہ بندوں کو پھینکنا شروع کیا، نیچے پاکستانی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو جل گئے ہیں ان کو نہیں بھیجو، جو جل گئے ہیں ان کو نہیں پھینکو. کچھ لوگوں کی سمجھ میں آیا، کچھ کے اوپر سے گزر گئے. خیر، تو آپ ایک لفظ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا، آپ ایک گناہ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک مثال دے رہا تھا کہ غیر مسلموں کے ہاں ہیومن رائٹس بھی ہیں، ویمن رائٹس بھی ہیں، اسپیسیفک انسانوں کے رائٹس نہیں ہے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے. تو ایک بات کا خیال کیا کریں، کچھ لوگوں کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا اور ایک عام آدمی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، ان دونوں بد اخلاقیوں کے ویٹ میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو؟ شخصیت کے بدلنے سے کسی بھی جرم کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھو 3 قسم کی چیزیں یاد رکھو جن کی وجہ سے گناہ اور نیکی کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی ہے. ایک شخصیت، ایک مکان اور ایک ٹائم اور زمان. آپ اگر شراب پیتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے، گناہ ہے یقیناً. مسجد میں پیتے ہو تو آپ بتاؤ وہی ایک بوتل کا گناہ اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ بولو نا. اور پھر مسجد حرام میں پیتے ہو معاذ اللہ، تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ وہیں کوئی آسمانی عذاب نازل نہ کر دے، اس کا ویٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس گناہ کا. اسی طرح کچھ ٹائمز ایسے ہیں، وقت ایسے ہیں. یہ تو میں نے بات کی مکان اور جگہ کی، جگہ کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے، نیکی بھی بڑھ جاتی ہے. عام مسجد میں، گھر میں آپ نماز پڑھو 1 نماز، مسجد میں جماعت سے پڑھو 25 نمازیں، مسجد حرام میں پڑھو، بولو نا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب. 1,00,000. نیکی بھی بڑھ رہی ہے، اس کا بھی وزن اور مقدار بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ٹائم کے بدلنے سے آپ ایک نیکی کرتے ہیں رمضان کے علاوہ مہینے میں، وہ 10 نیکیوں کا ثواب. رمضان میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیلۃ القدر میں کرتے ہیں تو ایک رات کی عبادت 1,000 مہینے کے برابر، 80 سال کے برابر. اس کو اگر اتار دینا تو بڑی اس میں چینج کرنا ہے. اس میں جو الکوہلک خوشبو ہے نا، الکوہلک لوگ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا کے بار بار آپ استعمال کریں نا، آپ کو اندازہ ہوگا اس سے انسان فریش نہیں ہوتا، یہ اور دماغ پہ بوجھ کا ذریعہ بنتی ہے. اگر کثرت سے آپ استعمال کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. خیر، اسی طرح ٹائم، جیسے رات رمضان کی
رمضان کی راتوں کا ثواب عام راتوں سے بہتر. پھر رمضان کی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ پچھلے 2 عشروں سے زیادہ افضل. پھر لیلۃ القدر 80 سال کی عبادت سے افضل. تو ٹائم کے بدلنے سے نیکی کا وزن اور گناہ کا وزن اس میں فرق پڑتا ہے. تو رمضان میں کوئی گناہ کرتے ہیں اس کا وبال بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ شخصیت کے بدلنے سے بھی نیکی اور گناہ کے وزن میں فرق پڑتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے امہات المؤمنین کو؟ پھر شخصیت کی 2 قسمیں، ایک تو وہ گناہ کرنے والا اور ایک وہ جس کا حق پامال کیا جا رہا ہے، جس کا حق ضائع کیا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے امہات المؤمنین کو کہ اگر تم میں سے کسی نے برائی کا ارتکاب کیا یضاعف لها العذاب، اس کو عام عورتوں کی طرح عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، دگنا عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بیویاں ہیں، مقدس گھرانہ ہے. تو شخصیت کے بدلنے سے فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ اسی طرح آپ بد اخلاقی کرتے ہیں، ایک عام آدمی سے بدتمیزی کرتے ہیں، ایک نارمل ایک عام آدمی سے، اس میں ایک دفعہ بدتمیزی کا گناہ ملے گا. لیکن جن کے آپ پر احسانات ہیں، دیکھو اسلام میں جو حق بنتا ہے نا، حق 2 وجہ سے کسی کا حق بنتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کھوپڑی میں بٹھا لیں اس کو. ایک حق اسلام میں ثابت ہوتا ہے احسانات کی وجہ سے. کسی نے آپ پر احسان کیا، وہ کوئی اجنبی ہو اس کا بھی حق ہے اگر اس نے آپ پر احسانات کیے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں، یہ چیز تو لوگ تسلیم کرتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتا ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ کیا کریں؟ آپ بھی اس پر احسان کریں. کہ رائٹس کی بات غیر مسلم کرتے ہیں، تو اسلام میں رائٹس جو کسی کے حقوق ہوتے ہیں نا 2 وجہ سے ہوتے ہیں، ایک تو احسان اور ایک بلڈ ریلیشن. آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے؟ ریلیشن ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے احسانات نہ بھی ہوں تو بھی شریعت نے آپ کے اوپر اس کے حقوق رکھے ہیں، صرف ریلیشن کی بیس پہ. اب جتنا قریبی ریلیشن ہوگا اس کے ساتھ بد اخلاقی کا ویٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. میں عرض کر رہا تھا نا، شخصیت کی وجہ سے بھی گناہ کا وزن کم اور زیادہ ہوتا ہے. دیکھو کسی نے ایک عام انسان کو قتل کر دیا، بہت بڑا جرم ہے. اپنے ماں باپ کو خدا نخواستہ قتل کر دیا، تو کیا وہ عام قاتلوں جیسا ہے بھائی؟ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، بہن کو قتل کر دیا، تو عام قاتلوں کی طرح ہے وہ. دنیا لعنت کرتی ہے نا، اپنے بھائی کا قاتل ہے، اپنے باپ کا قاتل ہے، کبھی سر اٹھا کے جی سکے گا وہ؟ تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی کڑوا جملہ کہا، بدتمیزی کی، سختی کی اپنے دوست کے ساتھ، یہ 1 درجہ گناہ ہے. لیکن آپ نے بد کلامی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی اپنے باپ کے ساتھ، اس کا ویٹ کئی گنا بڑھ جائے گا. اور یہی بدتمیزی اگر کی ماں کے ساتھ تو اس جرم کو آپ 3 سے ضرب دے دیں. ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بد اخلاقی سب سے بڑا جرم، اور ماں کے ساتھ بد اخلاقی باپ کی نسبت 3 گنا بڑا جرم ہے. 3 گنا بڑا جرم. ہیومن رائٹس میں کوئی اس کی بات بولو نہیں کرتا. ہیومن رائٹس کے جب بات ہوتی ہے نا اس میں یہ ٹاپک نہیں آتا. اسلام آپ کو افراد کے حقوق بیان کرتا ہے کہ باپ کا یہ، ماں کا یہ، بیوی کا یہ، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، اولاد کا، وہ باؤنڈری کھینچتا ہے.
تو اس لیے چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں، 100 دفعہ سوچا کریں. ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا اور باہر جا کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو چپ رہتا ہی نہیں ہوں، میرے تو دل میں جو ہوتا ہے اسی وقت منہ پہ سنا دیتا ہوں. فخر کرتے ہیں نا آج کل نوجوان، ابے ہم نہیں کسی کو سنتے، ہمارے تو منہ میں جو ہے ہم تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، دل میں رکھتا ہی نہیں ہوں. گدھا ہے نا اس کا مطلب. گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو شروع کرتا ہے تو پہلے ماحول دیکھتا ہے. کیا ہو گیا؟ گدھا جب اسپیڈ سے وہ ایک، آپ ہر وقت، میں گدھے کی مثال دے رہا تھا کہ گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے ماحول دیکھتا ہے کہ یار ابھی کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، گدھے کا باپ بیٹھا ہوا ہوگا کہیں قریب میں، اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو رشتے ہیں، ذرا خیال کرو. پھر ٹائم دیکھو رات کے 2 بج رہے ہیں، لوگ سو رہے ہوں گے، تو تھوڑا خیال کرو. نا 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 نا، گدھے کو جب ڈھیچو ڈھیچو کرنی ہوگی پورے پریشر سے ہوا لے گا اور پریشر کے ساتھ نکالے گا، کسی کی نہیں سنتا. وہ قرآن میں ہے نا، ہر جانور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے نا قرآن میں، ہے نا قرآن میں. تو کہتے ہیں کسی ہندو نے کہا، کسی ہندو سے کسی مسلمان نے کہا کہ یار قرآن میں ہر جانور اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ کا نام لیتا ہے، تو کوئی جانور ایسا ہے جو بھگوان کا نام بھی لیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے نا تو وہ بھگوان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے. جب پوچھا بھائی کیسے، کہتے ہیں جب گدھے پہ زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں نا تو گدھا کہتا ہے بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا. خیر، گدھا جب چیختا ہے، بھونکتا ہے، کتا جب بھونکتا ہے اور گدھا جب چیختا ہے تو ماحول سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ابھی اس اسٹائل میں بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں. ہم تھر میں گئے نا، تھر میں کرتا ہوں، ہم تھر میں گئے، وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کوئی خوراک وراک تقسیم کرنی تھی. اب دن بھر کے ہم تھکے ہوئے نا، بہت شدید تھکاوٹ تھی، ریگستان میں ہی چارپائیاں ڈلی ہوئی تھی ہمارے سونے کے لیے. اب ہم 8-10 افراد تھے، جب سونے کے لیے لیٹے ہیں ہمیں خیال تھا کہ آج تو بڑی گہری نیند آئے گی، کیونکہ ریگستان میں نا ایک بالکل خاموشی، آبادی تو ہے نہیں، تھر میں بہت کم ہے، بالکل خاموشی اور بڑا اچھا پیارا موسم، اور مچھردانیاں لگا لی تھی ہم نے مچھروں سے بچنے کے لیے. ہم نے کہا آج تو بڑی گہری نیند مزے سے سوئیں گے، وہ تھکے بھی بہت تھے اور اگلے دن پھر ہمیں صبح وہ اسی مہم پہ نکلنا تھا، ہمیں پتا تھا کل دن میں ٹائم نہیں ملے گا. جیسے ہی سکون کا ٹائم شروع ہوا نا، پہلے ایک گدھے کی آواز آئی. ہم نے کہا شاید کوئی پرابلم ہوگی، گدھا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگنور کرو نا. دوسرے جیسے ہی وہ خاموش ہوئے، دوسرے گدھے نے پوری پھیپڑوں میں نا ہوا بھری ہے، اور اچھا آواز اتنی، کیونکہ خاموشی تھی نا، اتنی گونج رہی تھی فضاؤں میں، ان کی صدائیں اتنی اونچی آواز میں چیخ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی آنکھ لگ جائے، سو جائے. اب وہاں تھر کے لوگ تو عادی ہیں. ہم نے کہا یار تم کیسے سو گے؟ کہہ رہے ہم تو عادی ہیں، ان کا پروگرام رات کے ٹائم پہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں رات پہ ان کا یہ پروگرام شروع ہو جائے گا. اب ایک خاموش ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کئی مل کے چیخ رہے ہیں. ہم سب ساتھی نا بالآخر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا ہم سو ہی نہیں رہے بھائی، نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا یار ان گدھوں کو بھگاؤ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھا جب اٹھ کے نا لائٹ ماری، لائن سے گدھے، لائن لگی ہوئی ہے گدھوں کی، لائن لگی ہوئی، اور ڈھیچوں ڈھیچوں. تو جیسے گدھا چیخنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ آیا ہوا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے دن میں چیخ لیتے. یار تمہیں کوئی کم ٹائم تھا تمہارے پاس دن میں چیخنے کے لیے؟ بندے سو رہے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے 4-5، ابھی ہمارے قریب آ کے پھر چیخ رہے ہیں. تو اسی طرح آج نوجوان آدمی بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا جب میٹر گھومتا ہے میں چیختا ہوں، میں تمیز سے سنا دیتا ہوں. بھائی ہم دل میں رکھنے والے لوگ نہیں، ہم تو پوری بات پارسل کر دیتے ہیں.
تو اس کا مطلب آپ میں اور تھر کے گدھوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی ماحول نہیں دیکھتا اور آپ بھی ماحول نہیں دیکھتے. انسان ماحول دیکھتا ہے. سامنے باپ بیٹھا ہوا ہے, بڑا بھائی ہے, وہ عالم ہے, بزرگ ہیں, گھر کے بڑے ہیں, چاچا ہے, ماموں ہے, بڑی بہن ہے, ماں ہے, یہ سارے مقدس رشتے ہیں. ان کے سامنے اونچی آواز بولو نہیں ہوگی, ان کے سامنے اونچی آواز نہیں ہوگی. اپنے چھوٹوں میں بیٹھے ہو پھر بھلے اچھلو 2-2 فٹ چیخو, دوستوں میں بیٹھے ہو کلابازیاں کھا لو چیخو. تو بد اخلاقی بھی ایک جرم ہے. دوست کے سامنے کم, باپ کے سامنے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. خوش اخلاقی نیکی ہے. دوست کے سامنے کم, باپ کے سامنے بہت زیادہ, اور ماں کے سامنے 3 گنا اور زیادہ. اس طرح مسکرا کے اور میٹھے لہجے میں جب بات کرتے ہیں نا, اس کا ثواب ملتا ہے. شخصیتوں سے یہ ثواب میں فرق آتا ہے. آپ میٹھے لہجے میں دوست سے بات کرتے ہو, صدقے کا ثواب ملے گا یقیناً. یہی لہجے میں بھائی سے بات کرتے ہو, اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے. کہ بھائی کی وجہ سے بات کر رہا ہے میٹھے لہجے سے. بہن سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں, اللہ اس ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا. کیونکہ اللہ کی نظر میں بلڈ ریلیشن کی ویلیو ہے, انگریز کی نظر میں نہیں ہے, اللہ کی نظر میں ہے. پھر آپ فادر سے بات کرتے ہو بہت میٹھے لہجے میں, اللہ اس کا وزن اور زیادہ بڑھا دے. باپ کی پیشانی پر عزت کے ساتھ نظر ڈالتے ہو تو حج عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے وہ. اور ماں کے ساتھ جب میٹھے لہجے میں بات کرتے ہو تو جتنا ثواب باپ کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرنے سے ملا تھا, اللہ اس ثواب کو 3 سے ضرب دے کے لکھتے ہیں, 3 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو خیر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی میں ختم کروں جلدی سے, بس 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں. کہ دیکھو اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں پر, تو اپنے گناہوں کی فہرست بنا کے لسٹ تیار کریں. بد اخلاقی ایک جرم ہے, گناہ ہے. داڑھی کاٹنا گناہ ہے, بے پردگی گناہ ہے, بد نظری گناہ ہے, سود کھانا گناہ ہے, سودی بینک میں جاب کرنا گناہ ہے, زنا ہے, فحش فلمیں دیکھنا نیٹ پر. جتنے گناہ ہیں ان کی لسٹ تیار کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کریں. اس کے بغیر اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے نہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ میرے ساتھ چلے گئے. اچھا وہ لڑکا نوجوان بالکل ینگ 24-25 سال عمر, اب میری عمر تو زیادہ ہو گئی ہے, وہ میرے ساتھ اوپر جا رہا ہے, میں بھی جا رہا ہوں. مجھے خیال ہوا کہ اس کا سانس نہیں پھول رہا یار. پھر میں نے کہا یار اسٹیمنا ہے بھائی, تھوڑا بہت تو ہمارا, بہت زیادہ نہیں پھولا لیکن تھوڑا بہت تو پھولتا ہی ہے نا جب آپ 11ویں منزل پہ جائے گا. اس کا نہیں پھول رہا. میں نے کہا یار اس کے اسٹیمنے کو میں اور اس کی فٹنس کو داد دیتا ہوں. خیر ہم چلے گئے جی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اگلے دن جب میں آیا ہوں تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ آ کے نا گاڑی میں لیٹ گیا تھا بتا, اور اس کا سانس اتنا پھول رہا تھا, اور یہ لفٹ میں اس نے بتایا کہ میں لیٹ کے آیا ہوں, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے نہیں آیا, لفٹ میں لیٹ کے آیا. اچھا میں گیا بھی بھاگتا ہوا تھا, 11ویں منزل چل کے نہیں گیا تھا, دوڑ کے گیا تھا, یعنی تکڑ 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 دوڑتا ہوا جا رہا ہوں, وہ بھی دوڑتا ہوا. میرا سانس پھول رہا ہے لیکن اس کا نہیں پھول رہا تھا نا. مجھے اس پہ حیرانگی ہوئی. میں خیر بڑا شرمندہ ہوا کہ یار باتیں ہم ممبر پہ کرتے ہیں, صحتیں ان لوگوں نے رکھی ہوئی. خیر جی پھر وہ اس نے, انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس پھول رہا تھا اور گرد وہ عجیب سی حالت ہوئی تھی نا اس کی. مجھے جب ملا 2-3 دن کے بعد میں نے کہا یار تو رپورٹیں تمہارے بارے میں تو کچھ اور آ رہی ہیں کہ تم لفٹ میں لیٹ کر آئے تھے اور گاڑی میں آتے ہی لیٹ گئے تھے. اور اس نے کہا بھائی میں شرم کی وجہ سے سانس پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. مجھے کیا آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی کہ آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہیں, بھاگ رہے ہیں. اور کہہ رہے میری تو حالت خراب ہو گئی تھی, اب میں رکتا تو بھی شرمندگی ہوتی تھی اور ہاں کرتا, تو کہہ رہے میں نے بڑی کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن میں ایک دم پھٹاؤں پھر بعد میں. یہ بات میں ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب آدمی 11ویں 12ویں 13ویں منزل پہ جائے گا, ہدف آپ کا آسمان کی بلندی ہے اور جانے کی کوشش آپ ایسے کر رہے ہو کہ یوں اچھل اچھل کے فلیٹ میں پہنچ رہے ہو, کبھی پہنچو گے ہڈی پسلی توڑ دو گے اپنی. اس کا طریقہ یہ ہے بھائی, 1 قدم 2 قدم 3 قدم, ایک اسٹیپ پہ جا کے جب آپ بہت تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ آرام سے, پیچھے نہیں آنا ہے. بس کیا نہیں کرنا ہے, پیچھے نہیں آنا, وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جب تھکاوٹ ختم ہو پھر چلنا شروع کر دو.
بالآخر دیر سے پہنچو گے لیکن پہنچ جاؤ گے کہ نہیں پہنچ جاؤ گے؟ 11ویں منزل پر، 15ویں منزل پر، آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے. تو خوب سمجھ لو، جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے، اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں، نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے گی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو، یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کی باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے، نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو، مجھے چائے کی عادت ہے، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی، میں نے چائے پی تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت کس چیز کی؟ یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا، تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو؟ باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا، اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے، اما کا تقاضا نہیں، اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں، آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں، پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کے ابا کہہ رہے پانی نہ پیو، جسم کہہ رہا ہے پانی پیو، تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی. کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے، کس کا مطالبہ ہے یہ؟ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، بار بار ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں، ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس، ماسٹربیشن جس کا دوسرا نام ہے، فحش فلمیں دیکھنا، زنا کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کی آپ کو لت پڑتی ہے، پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے، باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے، اسٹریس میں جاتی ہے، باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ بعد میں دینا، یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے، جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے، جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی، آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی، آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے، لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے، جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی، جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی، جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی، جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ جو فوش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی، جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی، ان کو پینا پڑے گا، نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی، جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے.
نیند نہیں آ رہی تو کیپسول کھا کے سونا پڑے گا, نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے گا, ورنہ ایسا سوئے گا کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھے گا, ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اگر نہیں سو رہا وہ. تو یہ جو سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یہ باڈی کی نیچر ہے, یہ جو ضرورت ہے یہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے جب پیدا کیا تو نہیں تھی, لیکن آپ نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر کے اپنی باڈی کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب باڈی کو وہ چیز نہیں ملتی تو باڈی تڑپتی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو چائے بھی اس میں, لیکن چائے چونکہ بہت کم درجے کا نشہ ہے اس لیے ڈاکٹر اس سے منع نہیں کرتے, کچھ منع کرتے ہیں. میں بھی نیت کر رہا ہوں چھوڑنے کی, بھائی یہ بھی جان چھڑاؤ, اس سے بھی کریں گے انشاءاللہ, بھی میرا ارادہ ہو رہا ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. اب میں 1 سال جب تک چھوڑ کے رکھوں گا پھر اعلان کروں گا, کیونکہ ایسا نہ ہو میں چھوڑوں پھر اگلے دن شروع کر دوں تو بولیں گے مذاق بنایا مجھ صاحب نے. تو ایسا کام کرو ہی نہیں نا جو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی سوچ کے میں چائے پیتا ہوں کہ چلو سٹے تو نہیں لگا رہے نا, سٹے سے تو چائے, ایسا نہ ہو چائے چھوڑے دماغ اتنا خراب ہو کہ سٹے پہ سیٹ ہو جائے. خیر, تو اب کیا ہے کہ یہ جو چائے کی عادت, کافی کی عادت, ہینڈ پریکٹس کرنا, ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, یہ آپ کی باڈی کی ضرورت تھی نہیں. یہ آپ نے, کوئی بھی شخص جب یہ کام کرتا ہے نا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے, باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. اب اگر باڈی کی یہ ضرورت, جیسے جو چرس پیتے ہیں ان کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے نا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب چرس نہیں ملے گی تو دماغ سن ہو جاتا ہے, پھر ان کو چرس چاہیے ہوتی ہے, ورنہ وہ دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. جو شراب نہیں پیتے ان کو شراب کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی خوش رہتے ہیں, فٹ فاٹ رہتے ہیں. لیکن جو پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو شراب نہیں ملتی تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پینا شروع کر دی تو شروع میں تو مزہ آیا, اس کے بعد عادت پڑ گئی, اب نہیں ملے گی تو کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی ان کی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جن کا آپ نے خود اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے, پہلے والی قسم وہ ہے جس کا آپ نے اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا, جس وہ اللہ نے آپ کو عادی بنایا ہے, وہ آپ سے چھوٹ سکتی نہیں ہے, اور چھوڑو گے تو نقصان دہ. لیکن جس چیز کا آپ نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ کر لو, کیونکہ اور لت پڑے گی اس کی. اس کا علاج یہ کہ عادی بھی آپ نے بنایا تو اللہ کہتا ہے چھوڑے گا بھی اب تو خود ہی اس کو. اے اللہ کیسے چھوڑوں, اب تو میں عادی بن گیا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, کرنے سے عادی بنا ہے تو چھوڑنے سے عادت چھوڑ جائے گی. جس کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, اس کو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اسی عمل کو ریورس کر دو تو کیا ہو جاؤ گے, کرنے میں مزہ آ رہا تھا تو کرتے چلے گئے, چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کو برداشت کرتے چلے جاؤ, زیرو پہ آ کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے, ایک دن یہ تکلیف ہونا ختم ہو جائے گی. نہیں آئی بات, اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. اب اس مثال کو سمجھو, آپ 11ویں منزل پہ فلیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو غور سے سنو. شادیوں والی بات تو سنتے ہو, یہ والی بات سنتے نہیں ہو. شادیاں بھی ایسے ہی ہیں, لوگ کہتے ہیں کیسے 4 شادیاں کر لی. بھائی ایک دم سے 4 نہیں ہوتی, پہلے پہلی ہوتی ہے, پھر دوسری میں پٹتا ہے تو پٹنے کا تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے, پھر تیسری میں پٹتا ہے تو اور عادت پڑ جاتی ہے پٹنے کی, چوتھی میں پھر پٹتا ہے تو انجوائے کرتا ہے اس پٹائی کو. ہر چیز کا یہی اصول ہے, پھر عادت پڑ جاتی ہے اس کو پٹنے کی. اب آپ دیکھو, آپ 11ویں منزل پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ کو پہنچنا ہے نیچے, گراؤنڈ فلور پہ آنا ہے. حالانکہ آپ کا گھر اوپر ہے, نیچے آنا آپ کے لیے کیا تھا, خطرناک تھا. لوگ منع کر رہے ہیں نیچے مت جا, لیکن آپ نے کہا کہ یار نیچے جانا بہت آسان ہے. نیچے جانا آسان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ گریوٹی کے اگینسٹ نہیں چلنا پڑتا آپ کو. جب آپ سیڑھی پہ ایک قدم رکھتے ہو تو سیڑھی خود آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے, آپ کو زور تھوڑی لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا کارٹون کی طرح, تو آپ نے دیکھا یہ نیچے تو میں آٹومیٹکلی خود بخود جا رہا ہوں. اوپر جانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, نیچے آنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. آپ کیا آ گئے, دھڑام سے نیچے. اب آپ نے جانا ہے اوپر. آپ کو احساس ہوا کہ نیچے کا ماحول بالکل بھی ٹھیک, بولو نہیں, جانا آپ نے اسی پوائنٹ پر ہے. تو اب اوپر دھڑام سے نہیں جا سکتے آپ, نیچے دھڑام سے آپ آ سکتے ہیں. کھڑکی سے باہر نکلو, نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود آپ نیچے جاؤ گے. تو گناہ کی طرف جانے کے لیے نا, گناہ بھی ایک پستی ہے,
گناہوں میں جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گناہ خود اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے. فحش فلمیں دیکھنے کے لیے کوئی نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کا دل چاہے گا یار بٹن دباؤ دیکھو, تو بٹن دباؤ کے جا کے دیکھنا شروع کر دو گے, مزہ آنا شروع ہوگا, دیکھتے چلے جاؤ گے. گانا سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گانا خود آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. گانا لگا ہوا ہے, خود بخود لوگ تھرکنا شروع کر دیتے ہیں نا, اچھا بھلا شریف انسان ہوگا بھٹکنا شروع کر دے گا بلا وجہ. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, گراؤنڈ جیسے گریوٹی ہے نا, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, تو ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جتنی تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے نا, اتنی تیزی سے ہی پٹکتا ہے وہ. جیسے کوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں ان کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, روحانی اعتبار سے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے. اب کیا ہے کہ گناہ تو ایک دم سے آپ اس آخری مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. ریورس ہونے کے لیے نا, دوبارہ اس بلندی پہ آنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑے گا. کیا کیا آپ نے, فلیٹ سے چھلانگ ماری, آپ نے کہا یار یہ تو آٹومیٹیکلی میں اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں, مجھے تو زور لگانا ہی نہیں پڑ رہا. دھڑام سے آپ آ کے نیچے پٹک گئے سڑک پہ. آپ کو احساس ہوا یہاں کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں. اب آپ کو احساس ہوا یار یہ میں دلدل میں پھنس گیا, یہ تو بہت غلط ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں جس مقام پہ تھا نا آج سے 5 منٹ پہلے, تھوڑی دیر پہلے, میں اس مقام پہ اسی اسپیڈ سے پہنچوں جس اسپیڈ سے میں نیچے آ جاؤں. اور آپ اب اپنے آپ کو اچھل اچھل کے 11ویں منزل پہ پہنچا رہے ہو, تو کیا پہنچ جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں. لہذا آپ نے ایک چھلانگ ماری, دھڑام سے نیچے گرے, پھر چھلانگ ماری, تھوڑا سا اوپر گئے, آپ خوش ہوئے, بے یار واقعی میں تو پہنچ رہا ہوں, لیکن دھڑام سے پھر نیچے آ گئے. 3-4 چھلانگیں مار کے آپ مایوس ہو گئے, بھائی تیرے بس کا نہیں. جو فحش فلموں میں پڑ گئے, زنا میں پڑ گئے, ہینڈ پریکٹس میں پڑ گئے, وہ کیا چاہتے ہیں, ایک دم تقوی کا جوش آتا ہے, وہ گڑ گڑا کے توبہ کی, چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے, لیکن پہنچنے کے بجائے دھڑام سے دوبارہ نیچے آ گئے. اگلے دن توبہ پھر ٹوٹ گئی. 2-4 دفعہ توبہ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں بھائی تیرے بس کا نہیں. یہ نوجوانوں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں بولو نا ہو رہا ہے. بیان سونا جی, بد نظری کے خلاف ساری حسیناؤں کے نمبر بلاک کر دیے, ایک دم دھڑام سے فلیٹ کی 11ویں منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے. اگلے دن پھر شیطان آیا, بولا یار تیری زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا, کیونکہ یہ باڈی کی نیڈ ہے, باڈی کو عادت پڑ چکی ہے, لت پڑ چکی ہے, روٹی کی طرح بھوک لگے گی آپ کو, ٹھڑک ایسی ٹھڑک پیدا ہو گئی ہے. جو لڑکے ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں نا, نہیں کرتے ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی, وہ پھر کرتے ہیں یہ کام. تو یہی حال ہوتا ہے, اوپر جا کے دوبارہ گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے زمین کھینچتی ہے, وہ دھڑام سے دوبارہ گرتے ہیں. 4-6 دفعہ چھلانگے مارنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. پھر وہاں بریک نہیں لگتی, پھر مزید پستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگے مارنے کے بجائے نا آپ کیا کرو, سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرو. تکلیف ہوگی لیکن پہلے اسٹیپ میں کم تھوڑی سی تکلیف, دوسرے میں تھوڑی تکلیف, پھر سانس پھول جائے تو بیٹھ جانا, پھر اوپر پھر اوپر, اس طرح ہولے ہولے آپ آرام سے دوبارہ 11ویں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد جب اتنی تکلیف سے اوپر پہنچو گے نا, ریلیکس ہو کے آرام کرو گے وہاں پہ, اس کے بعد چھلانگ لگانے کی دوبارہ حماقت نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے چھلانگ لگانا آسان ہے, ریورس ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ ایک دفعہ جب یہ بھگت لوگے نا, دوبارہ اس پستی کی طرف جاؤ گے نہیں آپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے چھلانگ لگا کے گناہ کرنا شروع کر دیے, زنا کر لیا, ہینڈ پریکٹس, فحش فلمیں, تو اب پتہ ہے کیا کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا. پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا نا, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا, اس کے بغیر خالی پیلی کی توبہ تو کروں گا میں, لیکن اب یہ ایسی توبہ نہیں ہوگی, ایک تھپڑ کے ساتھ توبہ ہوگی. ایک بچہ غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ, اب میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو, اور اس کے بعد تیری سوری. پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا, چانٹا بھی پڑتا ہے. ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ وہ غلطی کرتا تھا, اب 1 دفعہ کرے, پھر جب 2 چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں, یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی, اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے آپ نے.
تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے, جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا اور دوبارہ وہ 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون. اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور میں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں فوش فلم تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا, تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا, میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں, ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہی پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے, کہتے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن کی دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو نے کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بات میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا. لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا, اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں.
یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا, اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ. اور یہودی ڈاکٹر تھا جو نا ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے. نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے. میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑے. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھونا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے, سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں تو اب دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ. کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی. علماء کے پاس آئے, توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو. انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ. مرنے لگے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں, اللہ کی رضا رہی, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے. لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا, مرتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے. ذہن میں رکھو, یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک. مرتا دھماکے سے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا, ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے ہیں کہ مجھے اس 6 مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا, تو کہہ رہا میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا, کروڑپتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر یعنی پارٹنر بنا لیا کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے, اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے. پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے, بالکل کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں, کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے.
نشئی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے، وہ کوئی امت کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو، کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو، توبہ کرو، اور 6-7 مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ، 2-4 دفعہ ایسے ہو کے چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا.